الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ معزز محترم ناظرین، سامعین، دوستو، بزرگوں، آج ہمارا جمعیت کا پیغام مسلمانوں کے نام کے عنوان سے جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اس کا آج یہ تیسرا درس ہے۔ اس عنوان کے تحت ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ قرآن کی عظمت اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث دونوں کا آپس میں جو تعلق ہے اور شرعی طور پر حدیث کا جو مقام ہے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی جو ضرورت ہے، اسے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے پورے طور پر واضح کر دیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا کرے۔ میرے بھائیوں، آج یہ ہمارا تیسرا درس ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے حدیث کا قرآن سے تعلق۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے احباب کو یہ بتلا دیں کہ حدیث، محدثین کے یہاں حدیث کسے کہتے ہیں، اور پھر یہ کہ حدیث اور سنت کے درمیان کیا کوئی فرق ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے ہمارے احباب اس مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں کہ حدیث الگ چیز ہے اور سنت کوئی الگ چیز ہے، اور اس کی وجہ سے صحیح احادیث کی غلط تعویل اور غلط تشریح کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ معروف سنتیں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یوں تو حدیث کا اطلاق مختلف معانی پر قرآن کے اندر بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، لیکن اصطلاحی طور پر محدثین نے اس کو جس معنی میں استعمال کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقوال، افعال اور تقریرات جو ہم تک صحیح سند سے پہنچے ہیں، ان کو حدیث کہتے ہیں۔ گویا تین چیزیں ہوئی، ہمارے پیارے نبی کی تین چیزیں ہوئی۔ ایک وہ جو قولی یعنی بات ہے، جو آپ نے اپنے زبان مبارک، اقوال مبارکہ سے کہی ہے، اور دوسری چیز آپ کا فعل ہے جو آپ نے کیا ہے، جیسے نماز، وضو، حج وغیرہ جو آپ کے اعمال ہیں، جو فعلی سنت کے دائرے میں آتا ہے۔ اور تیسری چیز تقریر ہے،
یعنی کسی صحابی نے آپ کے زمانے میں کوئی کام کیا، کوئی دینی کام کیا، کوئی عبادت کی، کوئی نماز پڑھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات معلوم ہوئی، آپ خاموش رہے، آپ نے منع نہیں کیا، نہ ناراضگی ظاہر کی، اسے کہتے ہیں تقریر۔ اور یہ تینوں چیزیں حدیث کے اندر داخل ہیں، ان میں سے کسی کا مرتبہ ایک دوسرے سے زیادہ نہیں ہے۔ جو بھی چیز، جو بھی بات دین کی، جو کچھ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث، چاہے وہ آپ کے فرمان کے سے تعلق رکھتی ہو، یا آپ کے عمل سے تعلق رکھتی ہو، یا اس کا تعلق تقریر سے ہو، سب ایک درجے کی صحیح سند سے اگر ہے تو ایک درجے کی حدیث، سب کا مقام تشریعی طور پر ایک ہے، سب کا مقام تشریعی طور پر ایک ہے۔ یہ سوال کرنا بہت بڑی غلطی ہے، کسی بھی جب ہم کوئی حدیث بیان کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت کا ذکر کریں، تو یہ سوال کرنا کہ کیا آپ نے اس کو کیا ہے، یہ علم حدیث اور محدثین کا جو اصول ہے اس کے خلاف ہی نہیں، بلکہ حقیقت میں اس سے جہالت کی علامت ہے۔ بہت ساری مثالیں ملیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو سکھایا، ان سے کہا کہ ایسے عمل کرو، لیکن کسی بھی صحیح حدیث سے یہ نہیں ملے گا کہ آپ نے اس کو کیا۔ اسی طرح تقریر میں بھی ہے کہ صحابی نے کیا، آپ کو معلوم ہوا، لیکن یہ نہیں ملے گا کہ آپ نے خود اس کو کیا ہو۔ اس سے یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہوئی، بلکہ وہ حدیث۔ اور اس کے ساتھ ساتھ، حدیث کے ساتھ ساتھ ایک لفظ بولا جاتا ہے سنت کا۔ ہمارے بہت سارے احباب سنت کے مفہوم کے تعلق سے بھی غلط فہمی پڑے ہوئے۔ عام طور پر کہتے ہیں کہ سنت کا معنی لغوی طور پر عربی زبان میں تو طریقے کا ہوتا ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً جو کچھ کیا، آپ کا جو طریقہ رہا، اسے سنت کہیں گے۔ گویا حدیث اور سنت میں فرق ہے، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا مغالطہ ہے، یہ بھی حقیقت میں ایک بہت بڑا مغالطہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام بات کہی ہے، جیسے حدیث ہے ویسے ہی سنت ہے۔ اور جس طرح حدیث میں 3 چیزیں ہم ذکر کی، اقوال، افعال، تقریر، ایسی سنت کا بھی اطلاق ان تینوں پر ہے۔ آپ کے فرامین، آپ کی کیا ہوا طریقہ، فعل اور تقریر، یہ سب سنت کے اندر داخل ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، اخلاق و عادات، اجتہاد نبوی، اور وہ تمام اقوال و افعال و تقریرات جو کتب حدیث میں صحیح سند سے منقول و مروی ہیں، وہ سب کے سب سنت کے اندر داخل ہیں۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو مکمل طور پر اسوہ قرار دیا ہے۔ اس اسوہ کے اندر آپ کا فرمان بھی ہے، آپ کا قول بھی ہے، آپ کا فرمان بھی ہے، اور آپ کا عمل بھی ہے، اور تقریر بھی ہے۔ اور یہی نہیں، غور کرو، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے عمل کو بھی سنت سے تعبیر کیا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اپنے اوپر میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، اس کو بھی سنت قرار دیا۔ یہاں یہ بات بہت اچھے طرح میں جاننا چاہیے کہ جس طرح قرآن یہ اللہ کی طرف سے وحی کی ہوئی کتاب ہے، منزل من اللہ ہے، اسی طرح سنت اور حدیث جسے ہم کہتے ہیں،
اور ہم نے واضح کیا کہ دونوں کے درمیان کوئی بھی فرق نہیں ہے، کوئی بھی فرق نہیں ہے اصطلاحی طور پر، چاہے لغوی معنوی طور پر کوئی معنی میں فرق ہو، لیکن اصطلاحی طور پر محدثین کے دونوں میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ یہ بھی منزل من اللہ ہے قرآن کی طرف، منزل من اللہ ہے قرآن کی طرف، اللہ کی طرف سے یہ بھی اتارا ہوا ہے۔ اور اسی لیے حنفی اصول فقہ کی بڑی مشہور کتاب مسلم الثبوت میں سنت کی تعریف ان الفاظ سے لکھی ہوئی ہے: ما صدر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر القرآن من قول و فعل و تقریر۔ قرآن کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول، فعل اور تقریر صحیح حدیث سے ثابت ہے، وہ سب کا سب سنت ہے، وہ سب کا سب سنت ہے۔ اور تمام ائمہ کے ہاں جو چیز صحیح حدیث سے ثابت ہے اور سنت سے قرار دیا جائے گا، وہ حجت شرعیہ ہے، احکام کے اندر بھی اور عقائد کے اندر بھی۔ اس میں سے کسی کا انکار ہرگز صحیح نہیں ہے۔ لہذا دو باتیں ہمیں اچھی طرح نوٹ کر لینی چاہیے حدیث کے تعلق سے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ حدیث اور سنت ایک دوسرے کے مترادف، ان میں آپس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ حدیث اور سنت دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہیں، ان میں آپس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ لہذا سنت کا اطلاق کس پر ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر، اور اسی پر حدیث کا بھی اطلاق، جو صحیح سند سے ثابت ہے وہی سنت ہے اور وہی حدیث ہے۔ اس میں کوئی فرق کرنا محدثین کے اصول کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث اسی طرح شرعی ماخذ ہے جس طرح حدیث شرعی ماخذ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں صاف طور پر فرمایا کہ ہرگز ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی ٹیک لگا کر اپنے مسند پر بیٹھا رہے اور یہ کہے کہ ہمارے پاس قرآن میں سے جو کچھ آئے گا اسی کو ہم قبول کریں گے، اور ہم سے جو کچھ بیان کیا جائے وہ قرآن ہی سے بیان کیا جائے، وہ قرآن ہی سے بیان کیا جائے۔ کیوں کہ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے میرے اوپر قرآن کے ساتھ اسی کے مثل نازل کیا ہے، اور جس طرح اللہ رب العالمین نے چیزوں کو حرام کیا ہے اسی طرح نبی نے بھی حرام کیا ہے۔ نبی کی حرام کی ہوئی چیز، نبی نے اگر کہا کہ یہ چیز حرام ہے تو وہ چیز اسی طرح حرام ہے جس طرح اللہ نے حرام کیا ہے، کیونکہ نبی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ یعنی شرعی معاملے میں نبی کے زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی بات، نبی کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی بات شریعت کا حکم رکھتی ہے، اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو اور چاہے حدیث کی شکل میں ہو۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں، مسلم شریف کی حدیث میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب بیٹھتا تھا آپ کی مجلس میں، تو آپ جو کچھ کہتے تھے میں اسے لکھ لیا کرتا تھا۔ میرے ساتھیوں نے ایک بار اعتراض کیا کہ آپ اپنے ہر وقت ایک کیفیت میں نہیں رہتے ہیں، کبھی کبھی آپ غصے کی حالت میں رہتے ہیں، اس لیے تم سب باتیں نہ لکھا کرو۔ کہتے ہیں کہ ہم نے لکھنا چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبی کریم احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ایک بار، جب دیکھا کہ نہیں لکھ رہا ہوں تو پوچھا کیا بات ہے، تم لکھ کیوں نہیں رہے ہو؟ تو کہا کہ ایسا ہوا کہ ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ سب
کچھ لکھتے ہو جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا، کہا نہیں لکھو، اکتب، لکھو۔ آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس زبان سے نہیں نکلتا ہے مگر وہی جو حق ہے، یعنی وہی جو اللہ کی طرف سے بتایا ہوا ہے، وہی جو اللہ کی طرف سے وضاحت کیا ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اور اس قرآن کی تشریح و توضیح جو بتلائی ہے وہ میری زبان سے نکلتی ہے۔ جس طرح قرآن حق ہے اسی طرح اس کے تفسیر و توضیح میں جو کچھ ہمارے زبان سے نکل رہا ہے یہ بھی حق ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کا موقف تھا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا تھا کہ ہم سے قرآن سے بیان کرو تو کہتے تھے کہ تم جاہل ہو، احمق ہو، گمراہ ہو۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی اس حدیث پر غور کیجئے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث اور قرآن کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے۔ بلکہ اگر حدیث کو قرآن سے الگ کر دیا جائے اور کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے قرآن ہی کافی ہے، حدیث سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو کہاں پر جائے گا اور کتنی بڑی گمراہی میں پھنسے گا، اور دین کی وضاحت وہ ہرگز نہیں کر پائے گا۔ احکام کی وضاحت جو قرآن میں ہے ان کی ہرگز نہیں کر پائے گا۔ اسی لیے دونوں کو صحابہ کرام بھی دونوں کو ایک ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے مسئلہ پوچھا، تو جب انہوں نے حدیث سنائی تو اس نے کہا کہ مجھے قرآن سے بتلاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ تم بہت بڑے احمق ہو، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ بتلاؤ۔ قرآن میں نماز کا ذکر ہے، قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، قرآن میں حج کا ذکر ہے، کیا یہ تم بتلا سکتے ہو کہ ظہر کی نماز کون سی نماز؟ کیا تم صرف قرآن سے یہ بات ہمیں بتلا سکتے ہو کہ کون سی نماز سری پڑھا جائے، کون سی نماز میں قرأت سری ہو اور کون سی نماز میں جہری ہو؟ کیا تم ہمیں یہ بتلا سکتے ہو کہ ظہر کی نماز کتنی رکعت ہو؟ قرآن سے ہمیں یہ بتلا سکتے ہو کہ فجر کی نماز کتنی رکعت ہو، ظہر کی نماز کتنی رکعت ہو، عصر کی نماز کتنی رکعت ہو؟ کیا تم زکوٰۃ کے مسائل و احکام ہمیں قرآن سے کی تفصیل صرف قرآن سے بتلا سکتے ہو؟ کہا کہ سنو، قرآن حدیث یہ قرآن کی شارح ہے، یہ حدیث قرآن کے احکام کی وضاحت کرتی ہے۔ حدیث کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں جو احکام بتلائے گئے ہیں ان پر ہم کیسے عمل کریں۔ صحابہ کرام غور کیجئے کہ صحابہ کرام نے قرآن کو حدیث سے کیسے سمجھا۔ پچھلے درسوں میں بھی کچھ واقعات ہم نے بیان کیے تھے کہ صحابہ کرام قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سمجھا کرتے تھے، اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن میں صاف طور پر ہے کہ قرآن کے احکام کی تفسیر حدیث سے کی ہے، بلکہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے احکام ایسے ہیں جن کا قرآن کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے، حدیث میں ان کا ذکر ہے، اور صحابہ کرام ان کو قرآن کے ساتھ ساتھ ہم پلہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور ان سے پوچھا کہ بتلائیے کہ ہم حالت حیض میں جب روزہ چھوٹتا ہے تو ہم اس کی قضا کرتے ہیں، لیکن نماز کی قضا نہیں کرتے۔ قرآن میں کہاں اس کا بیان؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ احروریۃ انت، کیا تو خارجی ہے؟ جو لوگ قرآن کو اپنی عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں، شریعت کو اپنی عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو قرآن سے الگ دیکھنا چاہتے ہیں، ان لوگوں میں سے تو ہو گئی ہے۔ سن لو، ہمیں اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ حکم دیا گیا تھا، اللہ کے نبی کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ روزہ کی قضا کرو اور نماز کی قضا نہیں ہے، تو ہم نے ایسے ہی عمل کیا، یعنی صاف کر دیا کہ یہ جاننے کی ہم نے کوشش نہیں کی کہ قرآن میں کہ حدیث میں، اس لیے کہ دونوں
اللہ کا حکم ہے، دونوں میں دین کی بات ہے، دونوں کو شرعی ماخذ کے اعتبار سے دونوں ایک ساتھ، دونوں ایک دوسرے پلہ ہیں، اور دونوں کا آپس میں ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے، ان کو الگ کر کے قرآن کی تشریح مکمل طور پر نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ایک بہت ہی حساس موضوع ہے آج کے زمانے میں، جسے ہمیں بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اور اپنے احباب کو بھی اس بات کو بہت اچھے طرح سمجھانا چاہیے کہ قرآن کی اہمیت اس ناحیے سے بہرحال مقدم ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، براہ راست اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے اپنا کلام اپنے نبی تک نازل کیا، اور ہمیں اس کے تلاوت کا حکم دیا، اور پھر اپنے نبی کی حدیث سے اس کی وضاحت بھی کی، اس کا بیان بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی، دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور حدیث پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا